ایک ایسا فوجی جنرل جس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، ایک ایسا شخص جس کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو کئی فتوحات دلائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ نام ہے جو اسلامی تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیوں انہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، ایک شخص کو اللہ کی تلوار کا لقب کیوں دیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم سپہ سالار کی کہانی سناتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان صرف جنگی کارناموں کی نہیں بلکہ ایمان، بہادری اور حکمت کی بھی ہے۔ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور اپنی سخاوت اور شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ لبابہ بنت حارث ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نسبتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ایک جنگجو ماحول میں ہوئی۔ بچپن سے ہی انہوں نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کی۔ ان کی جسمانی ساخت مضبوط اور قد و قامت بلند تھا، جو ان کی جنگی صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ اسلام کی ابتدائی دعوت کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی مخالفت کی۔ غزوہ احد میں ان کی قیادت میں قریش کی فوج نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہوں نے مسلمانوں کے عقب سے حملہ کر کے جنگ کا پاسا پلٹ دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح غزوہ خندق میں بھی انہوں نے قریش کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف جنگی حکمت عملی ترتیب دی۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی طور پر اسلام کی مخالفت کی، لیکن ان کے دل میں مدینہ منورہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ ان کے ساتھ حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام قبول کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی اہم جنگوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم غزوہ موتا کی بات کریں تو یہ جنگ اسلامی تاریخ کی اہم جنگوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ جب حضرت زید حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کے محفوظ واپس لانے میں کامیابی حاصل کی۔ اسی جنگ میں ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے کی قیادت کی اور مکہ کے جنوبی حصے سے داخل ہوئے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ کو فتح کیا۔ اگر ہم غزوہ حنین کی بات کریں تو اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی صفوں کو منظم کیا اور دشمن کے خلاف بھرپور حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ قبائل نے اسلام سے ارتداد اختیار کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی اور انہیں دوبارہ اسلام کی طرف لانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں ساسانی سلطنت کے خلاف جنگیں لڑیں اور کئی اہم شہروں کو فتح کیا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے عراق کے بڑے حصے پر قبضہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں بازنطینی سلطنت کے خلاف جنگیں لڑیں۔ جنگ یرموک میں ان کی قیادت میں مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی، جس کے نتیجے میں شام کا بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ اگر ہم حضرت خالد بن ولید کی ذاتی خصوصیات اور اخلاق کی بات کریں تو ان کی شخصیت میں کئی نمایاں خصوصیات تھیں جو ان کی عظمت اور مقام کو واضح کرتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ انہوں نے متعدد جنگوں میں دشمن کے خلاف بے خوفی سے قیادت کی اور اپنی جنگی مہارت سے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ ان کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگوں میں ان کی بہادری کا مظاہرہ نمایاں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی
ان کی قیادت کی خصوصیات اور سپاہیوں کے ساتھ تعلقات بہت ہی عام تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیادت میں عدل و انصاف کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ انہوں نے جنگوں میں قیدیوں اور عام شہریوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلے کیے۔ اگر ہم ان کی عاجزی اور انکساری کی بات کریں تو وہ بے پناہ فتوحات اور عظیم مقام کے باوجود ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کامیابیوں کو اللہ کی رضا اور نصرت کا نتیجہ سمجھا اور کبھی غرور کا اظہار نہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کی اطاعت میں اپنی خدمات پیش کی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کیا تو انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے اس فیصلے کو قبول کیا اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات ان کی عظیم شخصیت کا مظہر ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک مثال کہ کس طرح ایمان، تقوی اور اخلاقی اقتدار کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 21 ہجری 642 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں ہوئی۔ ان کی تدفین بھی حمص میں ہی کی گئی جہاں ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ وفات کے وقت انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہوئی، حالانکہ ان کا جسم جنگی زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا یہ قول مشہور ہے، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس کہ میں بستر پر فوت ہو رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی، شجاعت اور قیادت آج بھی فوجی ماہرین کے لیے مشعل رہا ہے۔ ان کی فتوحات نے اسلامی سلطنت کی حدود کو وسعت دی اور اسلام کے پیغام کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان، عزم اور حکمت عملی کے ساتھ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی وراثت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔